الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قالوا يا رسول الله وما الاستخفاف بحقها قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک ارشاد مبارک پڑھا گیا ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی بہت ہی مشہور صحابی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے لگاتار اور مسلسل 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ خود انہوں نے بیان فرمایا خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 10 سال تک خدمت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ان کی والدہ نے لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کا خادم رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ تو 10 سال تک مسلسل اور لگاتار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمہ۔ فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بڑا ہی طاقتور ہے، بڑا ہی طاقتور کلمہ ہے، اور اتنا طاقتور ہے کہ آدمی ساری زندگی کفر و شرک میں، اللہ سے بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، لیکن اگر مرنے سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے، سانس بند ہونے سے پہلے، روح جسم سے جدا ہونے سے پہلے اگر اس کلمے کو پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ساری زندگی کا کفر و شرک، ساری زندگی کا گناہ ایک طرف اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ساری زندگی کے کفر و شرک کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع ما قالها، کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا، اس لا الہ الا اللہ کا اس کو نفع ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دنیا میں بھی اس کے کام آئے گا، آخرت میں بھی اس کے کام آئے گا۔ وَتَرُدُّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَالنِّقْمَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اس سے اللہ کے عذاب کو بھی دور کرے گا، اور آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں جو آیا کرتی ہیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ان آفتوں کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو بھی دور کر دیا کرے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کو دور کرے گا، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کو دور کرے گا، قبر میں بھی اللہ کے عذاب کو دور کرے گا، برزخ میں بھی اللہ کے عذاب کو دور کرے گا، محشر کے میدان میں بھی اللہ کے عذاب کو دور کرے گا۔ والنقمہ، دنیا میں جو مصیبتیں ہیں، دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، دنیا میں جو آفتیں ہیں، دنیا میں
بلائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی برکت سے ان تمام آفتوں کو، ان تمام مصیبتوں کو، ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کلمے کو اختیار کیا، زبان سے اس کلمے کو پڑھا، دل میں اس کلمے کو اتارا، اپنے خون کے اندر اس کلمے کو داخل کر دیا، جسم کے رگ رگ میں، ریشے ریشے میں، جسم کے ایک ایک جز میں انہوں نے کلمے کو داخل کیا۔ یہ کلمہ ان کے لیے دنیا میں بھی نافع بنا، قبر میں بھی ان کے کام آئے گا، آخرت میں بھی ان کے کام آئے گا۔ دنیا کے عذاب کو بھی اس کلمے نے دور کر دیا، قبر کے عذاب کو بھی اس کلمے نے دور کر دیا، آخرت کے عذاب کو بھی اس کلمے نے دور کر دیا۔ لیکن اسی کلمے کو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم سے دنیا کا عذاب بھی دور نہیں ہو رہا ہے، دنیا کی آفتیں پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کلمے کو آخر ہم بھی پڑھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہوئی؟ آخر کون سی ایسی بات پیش آ گئی کہ صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا، یہ کلمہ ان کے دنیا میں بھی کام آیا، آخرت میں بھی ان کے کام آئے گا۔ اس کلمے کو صحابہ نے پڑھا، ما قبل کے لوگوں نے پڑھا، ان کی دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں سب دور ہو گئی۔ ہم بھی اس کلمے کو پڑھتے ہیں لیکن دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ نفع پہنچائے گا، یہ کلمہ کام آئے گا، یہ کلمہ عذاب کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا، لیکن کب؟ ما لم یستخفوا بحقها، اگر لوگ اس کے حق کا استخفاف کریں گے، اس کے حق کے بارے میں استخفاف کریں گے، تو یہ کلمہ نہ تو عذاب کو دور کرے گا، نہ دنیا میں کام آئے گا، نہ آخرت میں کام آئے گا۔ اگر اس کے حق کے بارے میں کوئی استخفاف کرے گا تو یہ کلمہ دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا، آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا، دنیا کے عذاب کو بھی دور نہیں کرے گا، آخرت کے عذاب کو بھی دور نہیں کرے گا، دنیا کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو بھی دور نہیں کرے گا۔ قالوا یا رسول اللہ وما الاستخفاف بحقها، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ما الاستخفاف بحقها، اس کے حق کے بارے میں استخفاف کرنا یہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ حق کے بارے میں استخفاف کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یظہر العمل بمعاصی اللہ، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، کھلم کھلا دھڑلے سے، ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے مسجد کے برابر میں لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر لوگ بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ ڈھول باجے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈیک بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ ڈنکے کی چوٹ پر فلمیں دیکھتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر گانے سنتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر لڑکیوں پہ سیٹیاں بجاتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کیا جائے گا، یہی اس کلمے کا استخفاف ہے۔ جب ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کیا جائے گا، شرابی شراب پی رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے کھلم کھلا شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سٹا کھیل رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہر ایک کے سامنے، لوگوں کے سامنے جوا کھیل رہا ہے، سٹا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، فلا ینکر، اللہ کے رسول نے فرمایا استخفاف یہ ہے، کھلم کھلا گناہ کیا جائے گا، فلا ینکر، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، ولا یغیر، کوئی اس گناہ کو ختم کرنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے مسجد کے برابر میں گھر ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں۔ مسجد کے برابر میں کھڑے ہیں، اندر اقامت ہو رہی ہے، نماز کھڑی ہے، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں۔ محلے میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، ایک جوان مرد ایسا نہیں ہے، ایک ہمت والا نہیں ہے جو اس کو روک دے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ اندر مسجد میں نماز کھڑی ہو رہی ہے، تیرے ہمت کیسے پیدا ہوئی تیرے اندر کہ تو باہر ہے مسجد سے؟ کوئی نہیں ہے روکنے والا۔ فلا ینکر، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا۔ شراب پی رہا ہے نوجوان، باپ اس کو روک نہیں سکتا، اس کا دوست اس کو روک نہیں سکتا۔ آج دیکھ لیجئے اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں ہم دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر کھانا خراب کر دے یا بات نہ مانے، تھپڑ مارنے کو تیار ہے، طلاق دینے کو تیار ہے، طرح طرح سے پریشان کرنے کو اور ستانے کو تیار ہے، اگر نماز نہیں پڑھتی ہے کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے یظہر العمل بمعاصی اللہ، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، گناہ کے
یہ ہے کلمے کا استغفار. جب ایسا ماحول بن جائے, جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ گناہوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا, گناہوں کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, گناہوں سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا, تب کلمہ پڑھنا بھی ہوگا, لیکن وہ کلمہ کسی کام کا نہیں رہے گا. وہ کلمہ دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا, وہ کلمہ آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا. وہ کلمہ نہ دنیا کے عذاب کو دور کر سکے گا, نہ آخرت کے عذاب کو دور کر سکے گا. وہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکے گا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس, لوگو, مرو بالمعروف, اچھے کاموں کا حکم دیا کرو. مرو بالمعروف, اچھے کاموں کا حکم دیا کرو. لوگوں سے کہا کرو نماز پڑھنے چلو, روزہ رکھا کرو, زکوٰۃ دیا کرو, حج فرض ہو جائے تو حج بھی کیا کرو, قربانی واجب ہو جائے قربانی کیا کرو, اور نیک بن کر رہو, ایک بن کر رہو. حسد چھوڑ دو. وانہوا عن المنکر, اللہ کے رسول نے فرمایا اچھے کاموں کا حکم دیتے رہو. وانہوا عن المنکر, برے کاموں سے روکتے رہو. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دو. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کو جھوٹ سے رکنے کی دعوت دو. اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کو شراب چھوڑنے کی دعوت دو. اگر کوئی سود خوری کر رہا ہے اس کو سود خوری سے رکنے کی تعلیم اور تلقین کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ورنہ اگر تم نماز پڑھنے کا حکم نہیں دو گے, شراب سے نہیں روکو گے, جوا سے نہیں روکو گے, سٹے سے نہیں روکو گے, زنا سے نہیں روکو گے, بدکاری سے نہیں روکو گے, سود خوری سے نہیں روکو گے, تو پھر وہ وقت بھی آئے گا قبل ان تدعوا اللہ, کہ اللہ سے دعائیں مانگو گے, فلا یستجیب لکم, تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کو کسی کو کہنے کو تیار نہیں. نہ بوڑھا آدمی کسی کو کہتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے, اور نہ نوجوان کہتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے. دنیاوی باتوں کے لیے آپس میں ناراض ہوتے ہیں, بات چیت بند ہو جاتی ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے, کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے دنیاوی باتوں کی وجہ سے, ساس بہو میں لڑائی ہو جاتی ہے دنیاوی باتوں کی وجہ سے, دوست میں لڑائی ہو جاتی ہے, پڑوسی میں لڑائی ہو جاتی ہے, محلے والوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. کس بات کی وجہ سے؟ دنیاوی باتوں کی وجہ سے. بات چیت بند ہے, 10 دن سال گزر جاتے ہیں, بات چیت کرنے کو تیار نہیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. لیکن اگر وہی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے, کوئی بات نہیں, کسی کے کانوں پر جو تک نہیں رکھتی, اسے ایسا بھی نہیں لگتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. دنیاوی گناہوں سے بڑھ کر, دنیاوی غلطیوں سے بڑھ کر گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کافروں والا کام کیا ہے, اس نے کافروں والا کام کیا ہے. لیکن اس سے ہم بڑے مزے کے ساتھ دوستی اور تعلقات بھی بحال کیے. اگر ہماری بات بیوی نہ مانے, لڑائی جھگڑا, بات چیت بند, سسرال لے جا کر چھوڑاتے, ماں کے یہاں چھوڑاتے. نماز نہیں پڑھے, کانوں پر جو تک نہیں رینگتی. محلے میں سود خوری چل رہی ہے, کوئی کسی کو کچھ بولنے کو تیار نہیں, کہتے ارے وہ کر رہا ہے, ہمیں کیا مطلب. شراب کوئی پی رہا ہے, کہتے ہیں پی رہا, ہمیں کیا مطلب, ہمیں کیا مطلب نہیں. ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے کہا, یا ایھا الناس, لوگو, ہر آدمی کو اللہ کے نبی نے کہا ہے, ہر آدمی اس کا مخاطب ہے. اللہ کے نبی نے کہا, یا ایھا الناس, کہ لوگو کان کھول کر سن لو, مرو بالمعروف, اچھی باتوں کا حکم دینا ہے, وانہوا عن المنکر, بری باتوں سے روکنا ہے, قبل ان تدعوا اللہ فلا یستجیب لکم, ورنہ وہ وقت بھی آئے گا, وہ حالات بھی آئیں گے, وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تم اللہ سے دعا مانگو گے, فلا یستجیب لکم, اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. وقبل ان تستغفروا, تم اللہ سے مغفرت مانگو گے, اللہ سے معافی مانگو گے, فلا یغفر لکم, اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا, اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. ورنہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے, برائی سے روکے. اگر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ فرض ہے
اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اس کو روکے. اگر کسی گھر میں آگ لگی ہو، ہر آدمی دوڑتا ہے کہ آگ بجھائے گا، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے. کوئی آدمی دوڑنے کو تیار نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو نماز کے لیے لاؤں. اور دوسرا آدمی محلے کا سوچے کہ میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو نماز کے لیے لاؤں. اگر گھر میں آگ لگ جائے تو ہر آدمی بچانے کو تیار کہ کہیں کوئی جل نہ جائے. اور جہنم کی آگ میں جو جلنا پڑے گا اس آگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس آگ کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اس آگ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. دنیا کی آگ جل جائے گی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تھوڑی دیر تکلیف ہوگی اور بس ختم. لیکن جہنم کی آگ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس معمولی سی عذاب، دنیا کی آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں تو ایک حصہ ہے اس کی حیثیت. اور جہنم کی آگ اس سے بھی 70 گنا زیادہ خطرناک اور سخت ہے. اس آگ سے ڈرتے ہیں ہم کہ کہیں کوئی جل نہ جائے. ہر آدمی دوڑ پڑتا ہے کہ بچاؤ، لیکن لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہے، برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پیروں تلے روند رہے ہیں. لیکن کسی کو بھی فکر نہیں ہے، کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، کسی کے دل میں ذرا سا درد بھی نہیں ہوتا کہ یار میرے گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ سب جہنم کی آگ میں جلیں گے، کیا ہوگا. اگر یہی لوگ گھر میں آگ لگ جائے تو ان سب کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے اور درد کے مارے سسکنے لگے، تڑپنے لگے، تکلیف سے بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے. لیکن یہی لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو ذرا سا بھی اس کا فکر نہیں ہے، ذرا سا بھی خیال نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا نماز نہ پڑھنے کی. اس لیے ہوش کے ناخن لے، سوچے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم نہیں دو گے، بری باتوں سے نہیں روکو گے تو پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ تدعو اللہ فلا یستجیب لکم، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ سے دعا مانگو گے، لیکن اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا. وقبل ان تستغفروا، اللہ سے مغفرت مانگو گے، بخشش مانگو گے، معافی مانگو گے، لیکن فلا یغفر لکم، اللہ نہیں بخشے گا، اللہ مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اگر لوگوں کو سچی باتوں کا، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، لا يدفع رزقا، یہ تمہارے رزق کو روک نہیں سکتا. یہ نہ سوچنا کہ اگر میں نماز کا حکم دوں گا، اگر میں سچ بولنے کا حکم دوں گا تو کہیں میری روزی میں کمی نہ آ جائے. ایسا نہیں ہوگا. بری باتوں سے روکوں گا کہیں میرا مالک مجھے نکال نہ دے، دکان سے نکال نہ دے. نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدفع رزقا، اگر عمل بالمعروف کرو گے، نہیں عن المنکر کرو گے، لا يدفع رزقا، اس سے اللہ کا رزق بند نہیں ہوگا. ولا يقرب اجلا، موت جلدی نہیں آئے گی. ہاں، یہ نہ سوچنا کہ اگر میں فلاں کو شراب سے روکوں گا تو کہیں مجھے گولی نہ مار دے. چنانچہ ایک آدمی نے مجھے بتایا، اسی بلاسپور کا واقعہ، دوسری جگہ کا نہیں، یہی کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ یار نماز پڑھ لیا کرو. تو دوسرا آدمی اس کو ڈرا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے نماز کے لیے نہ کہا کرنا، آج تو کہہ دیا ہے لیکن آئندہ سے مجھے نہیں کہا کرنا نماز کے لیے. دوسرا آدمی برابر میں ہے، وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ یار اس کے پاس کٹا ہے، تم اس کو کچھ نہ کہا کرنا، کہیں تمہیں گولی مار دے گا، غصے میں آ جائے گا. یہ عالم آ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کان کھول کر کے سن لو، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا. اگر تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو، لا يدفع رزقا، اس سے رزق کے دروازے بند نہیں ہوں گے. ولا يقرب اجلا، موت جلدی نہیں آئے گی. جس وقت تمہاری موت آنی ہے، موت اپنے وقت پر ہی آئے گی، موت پہلے نہیں آ سکتی. اس لیے کسی کے ڈر سے امر بالمعروف چھوڑنا نہیں ہے، نہیں عن المنکر چھوڑنا نہیں ہے. شرابی کو شراب سے روکنا ہے، چور کو چوری سے روکنا ہے، سود خور کو سود خوری سے روکنا ہے. لڑکیوں کو نوجوان چھیڑتے ہیں، ان کو بھی روکنا ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے کہ تیرے گھر میں بھی بیٹی ہے، تیرے گھر میں بھی بہن ہے، اگر اسے کوئی چھیڑے گا کیا تجھے اچھا لگے گا؟ تو ہر اچھی بات کا حکم دینا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ہر بری بات سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاحبار من اليهود والرهبان من النصارى، کہ یہود کے علماء تھے، عیسائیوں کے مشائخ تھے، لما ترکوا الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، جب انہوں نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہیں عن المنکر
بد دعا کرو. پھر انبیاء کرام نے لعنت کی. قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر اللہ کے دو مشہور پیغمبر نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی، بد دعا کی. کیوں کی؟ کیونکہ لما ترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف چھوڑ دیا تھا، نہیں عن المنکر چھوڑ دیا تھا. لعنہم اللہ علی لسان انبیائہم، انبیاء نے بھی ان کے لیے لعنت کی، انبیاء نے بھی ان کے لیے بد دعائیں کی. ثم عموا بالبلاء، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئی، اللہ کی طرف سے پریشانی آئی، اور سب کے سب اسی میں تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو، جاؤ فلاں بستی کو، وہاں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کے ساتھ اٹھا کر کے پٹک دو نیچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، وہاں تیرا ایک بہت عبادت گزار بندہ رہتا ہے، بہت عبادتیں کرتا ہے، ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے. آج تک اس نے پلک جھپکنے کے برابر، جتنی دیر میں آنکھ بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے اتنی دیر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے. اور جہاں پر اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر تو تیرا عذاب نہیں ہو جاتا، وہاں تو اپنا عذاب نازل نہیں کرتا. تو یہاں پر تو تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، پھر تیرا عذاب وہاں کیوں جا رہا ہے؟ تو مجھے کیوں حکم دے رہا ہے اس بستی کو الٹ کے اور اٹھا کر کے پٹخ دینے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایسا ہے، پہلے اس شخص کو اٹھا کے پٹخ دینا، اس کے بعد باقی لوگوں کو اٹھا کے پٹخ دینا. حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت حکم معلوم ہوتا ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے پہلے اسی پر عذاب نازل کرنے کا تو نے حکم دیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کان کھول کر کے سن لو، فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اگر میری محبت اس کے دل میں ہوتی، اگر میرے دین کی محبت اس کے دل میں ہوتی تو وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا. لیکن لوگ برائی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، طرح طرح کے گناہ کرتے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ذرا سی شکن تک نہیں آئی، اس کے چہرے پر ذرا سا بل تک نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی اس کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ چل کر کے مجھے لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہیے. اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ پہلے اسی کو اٹھا کے پٹخ دو، باقی لوگوں کو بعد میں پٹخنا. تو اس لیے یہ نہ سوچے، یہ نہ کہا کرے کہ ارے وہ شراب پی رہا ہے، مجھے کیا مطلب، میں تو بچ رہا ہوں، میں تو نہیں پی رہا ہوں. وہ سود خوری کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو بچ رہا ہوں. نہیں نہیں میرے دوستو، ایک آدمی اگر بچ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر بھی عذاب نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر بھی مصیبت بھیجے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، ایک شخص بڑا ہی نیک ہوگا اور عبادت گزار ہوگا، وہ چلا جا رہا ہوگا، اچانک ایک شخص آئے گا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے گا، پکڑ لے گا اور کہے گا چلا میرے ساتھ جہنم میں. وہ عبادت گزار نیک اعمال کرنے والا شخص کہے گا کہ مالکا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مالی ولک معرفتن، کہ میرے اور تمہارے درمیان تو جان پہچانی نہیں ہے، میں تو تمہیں نہیں جانتا ہوں، تم کون ہو؟ کبھی تم سے میری دوستی نہیں تھی، تم سے کوئی تعلق نہیں تھا، تم سے کوئی میری رشتہ داری نہیں تھی، پھر تم کون ہو؟ کیوں مجھے پکڑ رہے ہو؟ کیوں مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ترانی علی الخطأ ولا تنکرو، تو دنیا میں مجھے دیکھتا تھا کہ میں شراب پی رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں سود خوری کر رہا ہوں، میں نماز چھوڑ رہا ہوں، میں طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوں، لیکن ولا تنکرو، تو مجھے روکا نہیں کرتا تھا، اس لیے آج تو بھی میرے ساتھ جہنم میں چلے گا. اس لیے یہ نہ سوچے، یہ نہ کہا کرے کہ فلاں کر رہا ہے مجھے کیا مطلب. نہیں دوستو، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، پہلی سب میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، جو درمیان میں بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، محلے کے ہر آدمی کی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ
داری ہے کہ ہر دوسرے مسلمان کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے اس کو روکے، ورنہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کو اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی صحیح سمجھ دین کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔